وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العلماء ورثة الانبياء او كما قال ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بعد الحمد والصلاۃ، معزز و محترم علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے جو کہ یوم وصال ہے امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو مختصر وقت میں چند عقیدتوں اور محبتوں کے پھول آپ کے دامن کی نظر کرتے ہوئے اپنی معروضات کو سمیٹ لوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا. آپ فرمایا کرتے تھے نحن عیال ابی حنیفہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں امام الانبیاء نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں سے، خاندان قریش میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو دنیا کو اپنے علم سے بھر دے گا. علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ امام شافعی کی جانب ہے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں. آپ فرماتے ہیں نحن عیال ابی حنیفہ، کہ ہم جتنے فقہا ہیں، اپنے وقت کے جید علماء ہیں، دین کو سمجھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، کہتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہیں. تمام کے تمام علماء فقہا امام اعظم ابو حنیفہ کے دسترخوان کے ٹکڑے کھانے والے اور ان کے خوش چین ہیں. اتنا بڑا مقام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے سے کشف المعجوب میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال مؤذن رسول کی قبر پہ خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں ہوں اور باب ابی شیبہ اس میں سے آقا کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور سرکار کے پہلو میں ایک بزرگ ہستی ہے جس کو حضور نے اپنے پہلو میں یوں لے رکھا ہے اور اس پہ یوں شفقت اور پیار فرما رہے ہیں جس طرح کے بچوں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، لیکن ہے عمر رسیدہ، بزرگ، سفید ریش. تو کہتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ کون ہے بزرگ کہ جنہیں آپ نے اپنے پہلو میں لے رکھا ہے اور جن پہ اس طرح شفقت فرما رہے ہیں جس طرح بزرگ بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، جبکہ ہیں یہ بچے نہیں بزرگ ہیں. اتنی شفقت ان پہ یہ کون خوش قسمت ہے جنہیں آپ نے دامن رحمت میں لے رکھا ہے، اپنی رحمت کے اثار میں لے رکھا ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اے علی حجویری یہ تمہارے امام ہیں، یہ اس امت کے امام ہیں، اس امت کے امام ہیں. وہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس امت کے امام ہیں، یہ تمہارے امام ہیں. اور یہ فقط خواب تک محدود نہیں ہے بلکہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی مدینہ پاک، روضہ پاک پہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار آپ پہ سلام ہو۔ جب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا یا سید المرسلین کہہ کر، تو قبر انور سے جواب آیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو جواب ملتا ہے، قبر انور سے جواب چند ایک چیدہ اور خوش قسمت صاحب نظر اور صاحب ظرف اولیاء ہیں جنہیں نصیب ہوا ہے۔ سلام تو سبھی عرض کرتے ہیں، جواب بھی سبھی کو ملتا ہے، لیکن سن ہر کوئی نہیں پاتا۔ یا حضرت سید رفاعی رحمت اللہ تعالی آپ نے سنا، حضور غوث الورا نے سنا، حضرت سید جلال الدین اچنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سلام پیش کیا تو قبر انور سے جواب آیا، آپ نے سنا۔ اسی طرح حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام اہل سنت امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ خوش قسمت ہستیاں ہیں جنہیں قبر انور سے سلام کا جواب آیا اور انہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے سرخیل ہیں قبر انور سے جنہیں جواب آیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا وعلیکم السلام یا امام المسلمین، تم پہ بھی سلام ہو یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو امام ہم نے نہیں بنایا، ہم نے انہیں امام نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں قبر انور سے حضور نے یہ لقب عطا فرمایا ہے کہ یہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ وعلیکم السلام یا امام المسلمین، تم پہ سلام ہو اے مسلمانوں کے امام۔ تو اتنی بارگاہ مصطفیٰ میں جنہیں قبولیت کا درجہ حاصل ہے، قبولیت کی سند حاصل ہے، اور جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم اگر سوریہ تک بھی پہنچ گیا تو فارس کے کچھ لوگ اس علم کو کھینچ کے زمین پہ لے آئیں گے۔ اور علماء نے فرمایا یہ اشارہ امام اعظم ابو حنیفہ کی جانب تھا، آپ اہل فارس میں سے ہیں، فارسی نسل ہیں، تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ علم سوریہ تک بھی پہنچ گیا تو کھینچ کے زمین پہ اس کو لے آئیں گے۔ تو یہ اشارہ امام اعظم کی طرف تھا۔ اور آپ کو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، چونکہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، دنیا کے کام کاج کو چھوڑ دو، اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا ہی میری سنت کے احیاء کے لیے اور میرے دین کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ دنیا کے کام کاج کو چھوڑ دو، تمہیں اللہ رب العزت نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میرے دین کی خدمت کرو، میری سنت کا احیاء کرو، سنت کو زندہ کرو، دین کی اور سنت کی خدمت کرو، تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت دنیا کے لیے پیدا کرتا ہے، کسی کو تاجبری کے لیے پیدا کرتا ہے، کسی کو حکومت و سلطنت چلانے کے لیے پیدا کرتا ہے، کسی کو کسی میدان کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کو خوش قسمت ہے جنہیں حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے میرے دین کی خدمت اور میری سنت کو زندہ کرنے، اس کے احیاء کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا دنیا کے کام کا چھوڑو، تم یہ کام کرو جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اور زہد و تقویٰ اور علم کا یہ عالم تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کہیں نا کہ یہ سونے کا ستون ہے تو آپ کے پاس اتنا علم تھا کہ دلائل سے ثابت کر دیتے تھے کہ واقعی یہ ستون سونے کا ہے، علم اتنا تھا۔ اور زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کا یہ عالم کہ 300 رکعت ہر رات کو پڑھتے تھے، 300 رکعت نوافل امام اعظم ابو حنیفہ ہر رات کو پڑھتے تھے۔ پھر کسی راستے میں چلتے ہوئے شخص نے کہہ دیا کہ یہ وہ امام جا رہے ہیں تو رات کو 500 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ جب مخلوق خدا میرے بارے میں یہ حسن ظن رکھتی ہے تو ان کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے آپ نے 500 رکعت پڑھنا شروع کر دی۔ پھر جا رہے تھے تو راستے میں کسی خاتون نے، کیونکہ خاتون جو ہے وہ مبالغہ آرائی سے زیادہ کام لیتی ہے، تو کسی خاتون نے اشارہ کر کے دوسری خاتون کو بتایا کہ دیکھا وہ جو امام صاحب جا رہے ہیں نا کہ 1000 رکعت تک رات کو پڑھتے ہیں، 1000 رکعت نوافل رات کو پڑھتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دن سے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دی کہ لوگوں کا ظن میرے بارے میں جب یہ گمان یہ رکھتے ہیں تو ان کے ظن کی لاج رکھتے ہوئے کہ ان کا گمان غلط ثابت نہ ہو، رات کو 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ اور کال کوٹھڑی
जेल की वो कोठरी जिसमें आपको बंद रखा गया और जहां आपका विसाल हुआ, वहां जहां से आपका जनाजा उठा, जेल की उस कोठरी में 7000 खत्मे कुरान किया। कितने? 7000 खत्मे कुरान किए। हम तो साल के बाद रमजान में कभी कोई एक खत्म करता है, कोई 2 खत्म करता है, फिर बड़े फख्र से बताता है कि मैंने रमजान में 2 खत्म किए। 10 दिन के लिए इत्काफ में बैठने वाला कहता है जनाब मैंने इस मरतबा इत्काफ के दिनों में 3 खत्मे पाक किए। बड़े फख्र से बताता है। 2-3 पढ़ने वाला ये भी बहुत बड़ी सादत है। साल के बाद रमजान के महीने में पढ़ के बड़े फख्र से हम बताते हैं। लेकिन जिस बंदे खुदा ने उस कोठरी जहां से आपका जनाजा उठा 7000 खत्मे पाक वहां आपने किए हैं, तो अंदाजा लगाएं कितने बड़े वो आबिद भी थे, जाहिद भी थे, आलिम भी थे, आशिक इलाही भी थे, आरिफ बिल्ला भी थे और वलीउल्लाह भी थे। साहिब नज़र कितने बड़े, साहिब नज़र कितने बड़े। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फतवा दिया, फरमाया कि जो पानी कोई मुसलमान इस्तेमाल करता है ना वुजू के लिए, हालांकि उसका जिस्म पाक है, तो वुजू से पानी करने से, ये इस्तेमाल करने से जो पानी बहता है ना, फरमाया उस पानी से वुजू करना मकरूह है। हालांकि वो पानी पाक है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना, वुजू करना, गुस्ल करना उससे मकरूह है। पूछा कि हुजूर मकरूह क्यों है, इसकी क्या वजह है? फरमाया इसलिए कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि जो इंसान वुजू में आज़ाद धोता है ना पानी से, उससे इंसान के आज़ा के गुनाह धुलते हैं। हाथ धोए हैं तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, कुल्ली की है तो मुंह के गुनाह धुल जाते हैं, चेहरा धोया है तो चेहरे के जितने आज़ा के गुनाह हैं वो धुल जाते हैं, पाँव धोए हैं तो पाँव के गुनाह जितने हैं उस पानी से धुल जाते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफा इतने बड़े साहिब नज़र फकीर थे कि जो पानी बह रहा होता था तो उस पानी में बहते हुए गुनाह को भी देख लेते थे कि इस पानी में फना फना गुनाह बह के जा रहा है। इसलिए आपने फतवा दिया कि पानी जो वुजू में इस्तेमाल होता है वो पाक है, लेकिन उससे वुजू करना मकरूह है कि इसके अंदर चूंकि गुनाह शामिल होते हैं। इतने बड़े वो साहिब नज़र, साहिब इरफान और वलीउल्लाह थे। तो हम खुशकिस्मत हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा इमाम दिया, जो इमाम आज़म है, जो तमाम उलमा फुक़हा मुज्तहिदीन में से सबसे बड़ा इमाम है, जो तमाम उलमा और फुक़हा के उस्ताद हैं। ये वो इतनी बड़ी हस्ती हैं और जिनके बारे में हज़रत इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक ने अपने शागिर्दों को फरमाया था, इन अल्फाज के साथ तारुफ कराया था कि ये तुम्हारे इमाम है, इस उम्मत के इमाम है, इस उम्मत के इमाम है। और जिनके बारे में इमाम उल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि अबू हनीफा जो है, ये नौमान बिन साबित जिसका नाम है, अबू हनीफा कुनियत है, फरमाया ये मेरी उम्मत का इमाम है और अहले जन्नत का चराग है, ये इस उम्मत का